بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے 30 اسباق کے سلسلے میں آج کا ہمارا درس 23واں ہے، جس کا عنوان ہے قرآن پاک کی تلاوت کے فضائل اور مسائل۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے قرآن پاک پڑھا پھر یہ خیال کیا کہ کسی شخص کو اس سے افضل چیز عطا کی گئی ہے تو اس نے اس چیز کو جھوٹا قرار دیا جسے اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی ہے۔ یعنی پتہ چلا قرآن سے باعظمت اس سے زیادہ کوئی چیز دنیا میں ہے ہی نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر قرآن پاک کسی چمڑے میں ہو تو اسے آگ نہیں پہنچتی، یعنی اس کو آگ ٹچ نہیں کر سکتی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میری امت کی بہترین عبادت قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ترنج کی سی ہے کہ خوشبو بھی اچھی ہے اور مزہ بھی اچھا ہے، یہ ایک طرح کا پھل ہے۔ اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کی طرح ہے کہ کھجور کے اندر خوشبو نہیں ہوتی مگر اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے۔ اور جو منافق ہوتا ہے وہ قرآن پڑھتا ہے، وہ قرآن نہیں پڑھتا تو اس کی مثال فرماتے ہیں اندرائن کے درخت کی طرح ہے کہ اس میں خوشبو بھی نہیں ہوتی اور اس کا مزہ بھی کڑوا ہوتا ہے۔ اور جو منافق قرآن پڑھتا ہے وہ پھول کے مثل ہے کہ اس میں خوشبو ہے مگر مزہ کڑوا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے، اور جو شخص رک رک کر قرآن پڑھتا ہے وہ اس پر شاق ہے، یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی، تکلیف کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے، ڈبل ثواب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہی ہے جیسی اللہ تعالیٰ کی فضیلت اس کی مخلوقات پر ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں کچھ ضروری مسائل۔ مسئلہ، ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت کے لیے قرآن کریم کا اتنا حصہ زبانی یاد کرنا جس سے نماز ہو جائے یہ فرض عین ہے، یعنی ضرور ہی کرنا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں، ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت کے لیے سورہ فاتحہ، اس کے علاوہ قرآن کریم کی ایک بڑی یا اس کی کوئی 3 چھوٹی آیتیں یا کوئی ایک چھوٹی سورت جیسے سورہ عصر، سورہ کوثر، سورہ اخلاص وغیرہ کو زبانی یاد کرنا واجب ہے، جس کو سورہ فاتحہ کے ساتھ ملا کر پڑھنے سے نماز ادا ہو جائے۔ آگے فرماتے ہیں، قرآن پاک کو چھونے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ قرآن پاک کو چھونے کے لیے وضو ہونا ضروری ہے۔ جی ہاں، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاکی لوگ ٹچ کرتے ہیں، لہذا قرآن مجید اگر دیکھ کر پڑھے اور چھو کر پڑھنا چاہے تو وضو کرے، اور اگر زبانی پڑھنا چاہے تو اس کے لیے وضو ضروری نہیں ہوتا، بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتا ہے۔ تلاوت کی کیسٹ یا سی ڈی کو بے وضو چھو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے فرماتے ہیں، تلاوت سے پہلے مسواک، منجن یا ٹوتھ پیسٹ سے منہ صاف کر لینا یہ مستحب ہے، یعنی منہ صاف کر کے قرآن مجید کو تلاوت کرنا یہ مستحب اور اچھا ہے۔ مسئلہ، اگر کوئی بغیر وضو کے قرآن پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ وہ چھوئے نہ، کہ قرآن کریم کا بغیر وضو چھونا حرام ہے۔ آگے فرماتے ہیں، زبانی تلاوت کرتے ہوئے بھی باوضو ہونا مستحب ہے، یعنی اگر کوئی دیکھ کر نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ زبانی پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں بھی باوضو پڑھنا ہی یہ مستحب ہے۔ قرآن دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے، کیونکہ اس میں زبان اور نظر دونوں کو عبادت کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تلاوت کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ قرآن پاک کے ادب و احترام میں کپڑوں کا پاک ہونا، خوشبو کا استعمال کرنا یہ زیادہ ثواب کا کام ہے۔
یہ سارے مسائل وہ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ کہ ضروری نہیں ہے تو کوئی ناپاک میں ہی پڑھنے لگے، نہیں، کبھی ہو جاتا ہے اس طرح سے کہ آدمی کہیں پھنسا ہوا ہے لیکن قرآن کی تلاوت کرنا چاہ رہا ہے تو وہ ایسے ہی اس میں کر سکتا ہے۔ جسم اگر اس کا ناپاک نہیں ہے، کپڑے ناپاک ہیں تو پڑھ سکتا ہے بھائی، جی ہاں۔ آگے فرمایا نا کہ قرآن پاک کے ادب و احترام میں کپڑوں کا پاک ہونا اور خوشبو کا استعمال کرنا یہ زیادہ ثواب کا حامل ہے۔ ہاں یہ بالکل، یہ اس وقت ہے کہ کبھی کبھی آدمی کو ضرورت پڑ جاتی ہے، آپ کہیں کسی جنگل میں چلے گئے، ٹھیک ہے، آپ پہ ایسا ہے کہ کپڑے کو کوئی گندگی لگ گئی ہے، تو اب ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ قرآن پڑھنا چاہ رہے ہیں تو بھائی اس کے لیے کہا کہ کپڑے کا پاک ہونا یہ شرط نہیں ہے، یہ ان والے مسائل میں سے نہیں ہے کہ آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر کپڑے ناپاک ہوں تو پڑھتے ہی رہے اور ہمیشہ ناپاکی میں ہی پڑھ رہا ہے کپڑوں کے ساتھ۔ آگے فرماتے ہیں تلاوت کے وقت کعبے کی طرف منہ کا ہونا یہ بھی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیشہ اس کی عادت ہی بنایا نا، ضروری تو تھا ہی نا، ہم ایسے ہی پڑھیں گے، ہاں تو اب اسی کو ذکر کر رہے ہیں۔ البتہ قبلہ کی طرف منہ ہونے کا زیادہ ثواب ہے، اس طرف رک کر کے نماز پڑھنے سے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے۔ آگے فرماتے ہیں تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا دونوں سنت مؤکدہ ہیں۔ سنت مؤکدہ مطلب یعنی ضروری ہے، تلاوت کرنے سے پہلے پڑھیں۔ آگے ایک مسئلہ اور ہے جو شاید آپ نے نہ سنا ہوگا ابھی تک، سال میں 2 مرتبہ پورے قرآن پاک کی تلاوت اس طرح کرنا کہ دونوں مرتبہ پورا قرآن ہو جائے، یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ مطلب ضروری ہے۔ آگے فرماتے ہیں جتنی بھی تلاوت کرنی ہو اس کے بیچ میں کسی اور کام میں مشغول نہ ہونا چاہیے۔ تلاوت کرنے کے لیے آپ چل رہے ہیں، بیچ میں آپ کوئی دوسرا کام کرنے لگے تو یہ روا نہیں ہے۔ ہاں جی، گوت ڈال دے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں بڑا بھیانک ہے یہ معاملہ جو کچھ لوگوں کو ہوتا ہے، اور کچھ احباب یہ کام کر بھی بیٹھتے ہیں، کیا قرآن کو پڑھ کر اس طرح بلا دینا کہ دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکے۔ وہ جو بلانے کا ہے نا، قرآن جو بلا دے اس کو عذاب ہوتا ہے، تو کیسا بلانے کا مطلب کیا ہے؟ اس طرح بلا دینا کہ وہ بندہ دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سک رہا، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن پڑھ کر بھلا دیا تو وہ قیامت کے دن اللہ پاک کے سامنے اس حال میں آئے گا کہ اس کو کوڑ کی بیماری ہوگی، کوڑی کا جو مرض ہوتا ہے۔ جن راتوں میں جاگ کر عبادت کرنا مستحب ہوتا ہے تو فرماتے ہیں ان راتوں میں نفل نماز پڑھنے سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا زیادہ ثواب کا کام ہے۔ جن راتوں میں کہتے ہیں نا ان راتوں میں نفل نماز پڑھیں، تو ان فرماتے ہیں ان راتوں میں جا کر تلاوت قرآن میں لگنا، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، اس کو سمجھنا سمجھانا، یہ زیادہ ثواب کا کام ہے۔ اور سب سے اچھا ثواب کا کام یہ ہے کہ نفل نماز میں ہی قرآن پاک کی صورتوں کو تلاوت کرتے رہے، تو اس میں نماز بھی ہو رہی ہے اور قرآن بھی ہو رہا ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ جن کے ذمہ فرض نمازیں باقی ہیں وہ بجائے نفل کے فرض ہی پڑھ لیں۔ جن راتوں میں عبادت کی جاتی ہے، جیسے شب برات میں آتا نا لوگ پڑھتے ہیں، ہاں ہم اپنی قضا ہی پڑھیں، قضا شروع کر دیں اپنی۔ آگے فرماتے ہیں قرآن پاک کے کسی آیات کو موسیقی کے ساتھ گانا یہ کفر ہے۔ موسیقی مطلب یعنی گانے انہوں کی طرز پر گانا یہ کفر ہے، یعنی جانتے ہوئے اگر کوئی شخص یہ اس کو معلوم نہیں، اگر کوئی اس کی زبان سے کوئی پڑھتے ہوئے کوئی اس طرح کا ڈھنگ ڈھاز آ گیا کہ وہ کسی گانے پر یا موسیقی کے اس میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو علم نہیں ہے تو کفر نہیں، لیکن وہ جانتے ہوئے اس طرح سے پڑھ رہا ہے کہ وہ کسی گانے پہ لے کے آ رہا ہے تو یہ کفر ہے۔ کسی کافر کو اس امید پر قرآن پڑھانا یا اسے تحفے میں دینا کہ وہ اسلام قبول کر لے گا یا اسے ہدایت کی توفیق ملے گی، تو ایسی صورت میں اس کو قرآن پڑھانا کیا ہے؟ درست ہے۔ لیکن اگر وہ کافر قرآن پاک کو چھونا چاہے
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ غسل کرے۔ آگے فرماتے ہیں عورتوں کا کسی اندھے غیر محرم سے قرآن پاک پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ کسی اور سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرے۔ اندھے سے، اندھے غیر محرم سے، ٹھیک ہے، یعنی اجنبی بندے سے بہتر ہے کہ وہ کسی دوسرے بندے سے تعلیم حاصل کرے۔ آگے فرماتے ہیں موجودہ دور میں قرآن پاک کی تعلیم پر معلم کا، پڑھانے والے کا تنخواہ لینا تمام علماء کرام کے نزدیک جائز ہے۔ ہوتا نہیں، مدرسین کو تنخواہ دی جا رہی ہے۔ آگے فرماتا ہے مگر تلاوت قرآن پر اجرت لینا یہ درست نہیں ہے۔ تعلیم قرآن پر تلاوت قرآن کو کچھ لوگ قیاس کر لیتے ہیں۔ تعلیم قرآن اور ہے اور تلاوت قرآن اور ہے۔ قرآن کا ایک مدرس کا پڑھانا اور ہے اور جو تلاوت ہوتی ہے وہ اور ہے، سمجھ رہے؟ تو فرماتا البتہ تلاوت کرنے والے خود ہی کچھ قرآن کروانے والے جو ہیں، جو تلاوت کروا رہے ہیں، اگر تلاوت کروانے والے خود ہی کچھ دے دیں تو لینے میں حرج نہیں ہے۔ ہاں جیسے کہ آپ کسی کے گھر پر مکان پر تلاوت کرنے جاتے ہیں، جی ہاں، یہ نہیں کہ اگر آپ 100 روپے دو یا 10 ہاں وہ خود ہی دے رہا تو جی 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 اس میں شرط بھی نہیں لگانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔